السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 598 ہے، 598۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کی تشریح کی جائے گی، 158۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، صدق الله العظيم۔ هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے الا مگر ان اس بات کا کہ تأتیہم آئیں ان کے پاس الملائکہ فرشتے، او یا یأتی آئے ربک آپ کا رب، او یا یأتی آئے بعض کوئی آیاتی ربک آپ کے رب کی بڑی نشانی، یوم جس دن یأتی آ جائے گی بعض کوئی آیاتی بڑی نشانی ربک آپ کے رب کی، تو لا ينفع نفع نہیں دے گا نفسا کسی نفس کو ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن نہیں تھا وہ آمنت ایمان لایا من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت نہیں کمائی اس نے فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھلائی، قل کہہ دیجئے انتظروا تم انتظار کرو، انا یقیناً ہم بھی منتظرون منتظر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوئے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ بس اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب ہی آ جائے یا آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، جس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا۔ تیسری بات آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ باتیں اس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا، توحید کی بات بتائی، رسالت کی بات بتائی، آخرت کی بات بتائی۔ جھٹلانے والوں نے آپ کو جھٹلایا، جھٹلاتے رہے، اپنے جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ ان کے سامنے قرآن مجید اتر چکا تھا، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جھٹلاتے رہے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے سامنے ایک کتاب موجود ہے، بینہ موجود ہے، سب کچھ تمہارے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، یہ حقیقت بتا رہے ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، بس اب تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو درست کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی فرشتے آئیں گے، یا او یاتی ربک، یا خود ہی تمہارا پروردگار ان کے پاس آئے گا۔ اس انتظار میں یہ لوگ، یا یہ کہ تمہارے پروردگار کی کچھ بڑی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، اس کے انتظار میں ہے یہ لوگ۔ آپ انہیں بتا دیجئے
جس چیز کے انتظار میں ہیں اگر وہ آ جائے گی تو پھر تو ان کے ایمان لانے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کی مہلت ہوتی ہے، مہلت جب دی جاتی ہے تو دی جاتی ہے، لیکن مہلت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر تو قصہ تمام ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس دن تمہارے پروردگار کی وہ بڑی نشانی آ جائے گی تو سمجھو کہ کسی بھی شخص کو اس کا ایمان اس دن لانا نفع نہیں دے گا جبکہ اس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہ کیا ہو اور کوئی نیک عمل اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نہ کیا ہو، اور پھر اسی نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے تو پھر تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں کہ جو بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ جس دن جب مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا تو کسی کافر کو ایمان لانے سے کچھ فائدہ اس دن نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان لانا یہ تو معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان بالغیب جب آنکھوں سے سب دیکھ لے گا کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دن ایمان لانا اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ اگر اس نے پہلے سے ایمان قبول نہ کیا ہو، اگر اس نے پہلے سے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو اور صرف اسی نشانی کو دیکھ کر ایمان لاتا ہو تو اب تو دروازہ اس کا بند ہے، بند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس آیت کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان، یعنی دونوں دروازوں کے ایک پھاٹک دوسرا پھاٹک، دونوں کے درمیان 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ اتنا لمبا دروازہ، اتنا چوڑا دروازہ، جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک بند نہیں کیا رہے گا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ دروازہ توبے کا بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! مومن اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو قیامت قائم ہوگی اس کی کئی علامتیں ہیں، ان میں سے چند علامتیں، 3 چیزوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کا کام نہ کیا ہو۔ ایک ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، دوسرا دجال کا ظاہر ہونا، تیسرا دابۃ الارض جس کا تذکرہ سورہ نمل میں ہے، ایک جانور نکلے گا، اس کی تشریح انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے۔ تو یہ 3 قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت مفسر ابن کثیر نے اس روایت کو بھی منقول کیا ہے عبداللہ ابن ابو اوفا سے کہ مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے ایک رات ایسی آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی۔ لوگ گھبرا اٹھیں گے کہ صبح ہوتی ہی نہیں، چیخنے لگیں گے، گھبرا کر مسجدوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا اور آسمان کے درمیان تک پہنچ کر واپس ہو جائے گا، اور اس کے بعد اپنے اسی مطلع سے نکلے گا جہاں سے نکلا کرتا تھا، پھر مشرق سے نکلے گا۔ یہ علامت ہوگی، بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے ایک مقدس کتاب ہم سب کو دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف ہم سب کو آنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله